ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو اندر تو باہر روم روم وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو ہی تانا تو ہی بانا تو ہی تانا تو ہی بانا میرا سب کچھ تو ربا میرے حال دا محرم تو شارق تو بھی نیڑے بس دے شارق تو سادے وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو کہے حسین فقیر بیمانا کہے حسین 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 کہے حسین فقیر بیمانا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو مولا 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 محرم تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رفیق ضیاء
صاحب آپ کی آواز حمد باری تعالیٰ آپ نے پڑھی، بہت آپ کی آواز ویسے ہی محف کر دیتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شعیب رضا صاحب نے. آپ کو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ سے بھی نعت سنتے ہیں. میں آنا چاہوں گی انعام خان صاحب کے ساتھ. سر آپ پرفارمنگ آرٹس میں آپ کا بہت بڑا نام ہے. پنجابی کی بات کریں، ان گنت پلیز آپ کے، میلہ آپ جو شو ہوسٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی میں، تو اتنا سارا آپ کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. کیا سوچ ہے آپ کی آگے؟ ہاؤ یو ول برنگ اپ یہ سارا کچھ آپ کی نئی جنریشنز کو کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب کیا حاصل کرنا؟ اب تو جو حاصل کرنا تھا وہ ہم حاصل کر چکے. اب تو ہم تقسیم کر رہے ہیں. کیا بات. جو اپنے رب کی عطا ہے مجھ پہ، جو میرے رب نے دیا ہے، وہ اب سنبھالنے کا نہیں، وہ تقسیم کرنے کا وقت ہے. آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے اور رمضان ٹرانسمیشن ہے، سب سے پہلے تو میں اے پلس کے سیٹ ڈیزائنر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکوں گا، جس نے میرے کائنات کے مالک کے رنگوں میں سے، جیسے کہ ایک مالک کی نیلی چھتری ہے، اس نیلے آسمان سے رنگ چرا کر اس خوبصورت سیٹ میں اس طرح سے نیلگی پرودی ہے کہ ایک ایمان پرور سکون سا محسوس ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. کیا بات. بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. جب امت کو بخشنے پہ آئے تو یوں بخش دیتا ہے کہ گناہ گاروں کو معافی کے لیے ماہ رمضان دے. سبحان اللہ. یہ میرے اس رب کی عطا ہے، یہ اس رب کی عنایت ہے کہ بچوں اس برکتوں کے مہینے میں ہمیں جتنا کچھ سمیٹنا ہے ہم سمیٹ لیں. اب آتے ہیں واپس اپنے اس آپ کے کویسچن کی طرف کہ 50 سال ہیں میرے الحمدللہ شوبز پہ، کہ جس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن چلا کرتا تھا، الف نون اللہ بخشے ننا مرحوم اور کمال احمد رضوی کے پروگرام چلا کرتے تھے. اس وقت سے لے کر الف نون تک جب ہم لوگ ہواؤں میں قالین کے دوش پر اڑا کرتے تھے، وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جایا کرتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہے. لیکن وہ ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک ٹیکنیک تھی. اور اس کے علاوہ پھر جیسا کہ آپ نے خود میرا بیٹا فرمایا کہ پنجابی کے میرے ان گنت سیریل، بیسیکلی پنجابی میری پہچان ہے. میرا جو ایک شناخت کا سلسلہ ہے نا، وہ میرے پنجاب سے ہے، جسے ہم پنجا دریاواں دی دھرتی پنجاب کہنے ہیں. ویسے تو پورا پاکستان میرا ہے، لیکن اس دھرتی نال روح دا رشتہ ہے. کیا اس دھرتی نال روح دا رشتہ ہے، تائیوں اینو ماں کہنے ہاں. جے کوئی پوچھے اوئے پنجابی ہو، سینہ تان کے ہاں کہنے. بہت خوب. واہ. تو یہ سلسلے اس طرح سے چلتے رہیں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی قیمتی شخصیت تشریف فرما ہیں، اور بھی مہمان ہیں میرے بہت پیارے دوست رفیق ضیاء صاحب. ضیاء صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر روح پرور قسم کی ہمیں وہ حمد سنائی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو سلامت رکھے. یہ ہمارے دین اور ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. جیسے کہ مولانا کی بات سن کے یقین کیجئے کہ بہت اچھا لگا. آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو تاک رات ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں جنہیں تلاش کرنا ہے، حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آخری دن ہوا کرتے تھے، آخری عشرہ چل رہا ہوتا تھا، تو تہجد کے لیے زور نہیں دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھو بچوں تہجد پڑھ لو، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ان 10 دنوں میں پورا اہتمام کرو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو اور تاک رات کو تلاش کرو. لیکن بچوں بدقسمتی ہماری اب یہ ہے کہ ان تاک راتوں کو تلاش کرنے کی بجائے ہم پکوڑے سموسے بیچنے پہ دھیان دیتے ہیں، ہم اپنے کاروبار پہ دھیان دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہی 10 دن ہیں ہمارے کاروبار کے. جب ہم اپنے کاروبار پہ اپنے ذہن کو لگا دیں گے تو تاک راتوں کو کون تلاش کرے گا؟ ان تاک راتوں میں ہی ہماری نجات ہے. خدا کرے کہ ہم اپنے ایمان کی طرف واپس آ جائیں اور ہمارے ایمان پختہ ہو جائیں. یہ میری دعا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جا کے، لیکن سوسائٹی کو اگر کوئی میسج یہیں سے بات سے نکلتی آگے جائے، آپ کے یوتھ جو آ رہی ہے، اگر آپ کو سن رہی ہے اس ٹائم جا کے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیا پیغام دیں گے یوتھ کو؟ میں اپنے شوبز کے حوالے سے یا رمضان سے ریلیٹڈ، رمضان کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ رات کو تاک راتوں کو تلاش کرنے کے بجائے دوسرے چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. میں اپنی خاص طور پہ جو میرے بچے ہیں، میرے ینگ، میرے بیٹے بیٹیاں، میری قوم کا اثاثہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے
کہ کل کلاں کو جب ہم نہ ہوں گے تو تم ہوگے, تم ہوگے تو سب کچھ ہوگا. آپ نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, اس ڈوبتی ناؤ کو آپ نے سہارا دینا ہے. کس طرح سہارا دینا ہے؟ اپنے دل میں سب سے پہلے ایک ایمان کی شمع جگائیں. کیا بات. جب ایک ایمان کی شمع روشن ہو جائے گی, 400 ایمان پرور روشنی ہو جائے گی. آپ بھی کچھ ظلم کرے, ستم کرے, آپ کو تنگ کرے, لیکن آپ اپنے رب پہ قناعت کرو, اپنے رب پہ چھوڑ دو. جب آپ اپنے رب پہ چھوڑ دو گے, انتقام کا نہیں سوچو گے, تو مجھے قسم ہے اپنے اسی پروردگار کی, وہ آپ پہ روشنیوں کا رنگ کر دے گا. اندھیر گپت ہنیرے ہوں گے, ان کو آپ کے لیے نور سے بھر دے گا. 400 روشنی ہوگی. صرف سچ کا سہارا لیجیے. کیا بات ہے, بہت خوب. آپ نے نوٹس کیا ہوگا پاکستان کا ذکر آتا ہے تو ڈوبتی ناؤ کہا جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایمان کی طاقت کا بھی حوالہ دیا کہ اگر آپ خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھیں تو آپ سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامیکلی ہر لحاظ سے آپ کو معاشی استحکام بھی نظر آئے گا, اور سوشلی سوسائٹی بھی آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی عدم لگ رہا ہے کہ ہمیں ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں, وہ بھی ٹھہراؤ ملے گا آپ کو. بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان روز نماز. سے چھڑا تو, دکھ سے بچا تو, غم سے چھڑا تو, دکھ سے بچا تو, تو ہے میرا آسرا. کر دے کرو مولا, کر دے کرو مولا, تو ہی خدا ہے, تو ہی میرا. کر دے کرو مولا, کر دے کرو مولا, خدا ہے, تو ہی میرا. اڑتے پرندے, دریا سمندر, خاموشیوں سے سجی چٹانیں, اڑتے پرندے, دریا سمندر, خاموشیوں سے سجی چٹانیں. عرض و سما پہ ہے تیری قدرت, بتا رہی ہے یہ تیری شان ہے, یہ تیری شان ہے. ہم سے چھڑا تو, سے بچا تو, غم سے چھڑا تو, دکھ سے بچا تو, تو ہے میرا آسرا. کر دے کرو مولا, کر دے کرو مولا, تو ہی خدا ہے, تو ہی میرا. کر دے کرو مولا, کر دے کرو مولا, تو ہی خدا ہے, تو ہی میرا. بچا تو غم سے چھڑا تو دکھ سے بچا تو ہے میرا
क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये खूबसूरत हम जो आपने सुनी शोएब रज़ा की आवाज़ के अंदर इनसे बातचीत करते हैं। भाई माशाल्लाह, सबसे पहले तो मुझे बताएं, इतनी प्यारी आवाज़ सीखा कहाँ से, लेकिन इस हमद के बारे में बताएं, लिखी किसने और कंपोज किसने की? फिर ये कंपोज मैंने किया है, माइक लगा अच्छा माशाल्लाह, कंपोज मैंने किया है, और इसे जो लिखा है मेरे शायर हैं बहुत अच्छे, अली आदिल मलिक साहब, अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस, उन्होंने ये लिखा है, और म्यूज़िक हमने खुद अरेंज किया है सारा, खुद प्रोड्यूस करते हैं? जी जी बिल्कुल। वेरी नाइस। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं आपके? जी इंशाल्लाह मेरा काफ़ी प्रोजेक्ट मेरे रमज़ान ट्रांसलेशन के हिसाब से भी काफ़ी मैंने किए। नहीं तो आपके टिल्ट किस तरह से ज़्यादा, आपको क्या लगता है कि मैं सूफी तरफ जाऊंगा ज़्यादा या मैं पॉप की तरफ ज़्यादा जाता हूं? इवेंचुअली आपको क्या लगता है कि टिल्ट की तरफ, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट हर तरह के हर डोमेन के अंदर है प्रोजेक्ट्स? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सूफी भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, जिसमें मेरे मौला की रज़ा होगी, वो उसे कंटिन्यू करेंगे। क्या खूबसूरत बात है आपकी माशाल्लाह। और कितना आपको मतलब, वैसे तो देख तो मैं आपको स्क्रीन से 10-12 साल तो मेरा ख्याल हो ही गया आपको मॉर्निंग शोज के अंदर। जी बिल्कुल। सीखना कब से शुरू किया, कब आगाज़ किया? मैंने बचपन में तकरीबन 10-12 साल की एज में कीबोर्ड शुरू किया था, पियानो शुरू किया था। मेरे उस्ताद जी अख्तर साहब पियानिस्ट हैं, बहुत अच्छे, उनसे मैंने पियानो सीखा, और हारमोनियम जो मैंने अपने नाना जी से, अख्तर साहब से सीखा, उस्ताद मीजू खान साहब जी से सीखा। तो मेरे घर में म्यूज़िक का, जी बिल्कुल म्यूज़िक का मेरे घर में है सारा, तो बस अल्लाह की रहमत से। क्या खूबसूरत, बहुत खुशी मुझे मिल के आपसे, मतलब अच्छा लगा कि माशाल्लाह आप आए, आपने वक्त निकाला है। शोएब रज़ा जी आप जाके देखें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको उनके प्रोजेक्ट नजर आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच। है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हमारा टॉपिक है ताक रातों पे हम बात कर रहे हैं, उनकी फजीलतों पे बात कर रहे हैं। व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चाहते हैं पूछना कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या इसके क्या इसके असबाब हैं, कौन सी रात ऐसी है जहाँ के वाकई पता लगता है कि अलामतें आती हैं कि ये ताक रात है। ये मैं पूछूंगी इलामा साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अगर मोमिन हो पक्का, उसकी हर रात ताक रात है। क्या बात, क्या बात, उसकी हर रात शब कदर की रात है, और उसका हर दिन ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। ये जो ताक रातें हमें मैसर हैं, असल में उस मालिक को पाने के लिए एक बहाना है। क्या बात, क्योंकि उस रब ने हमारे लिए आसानी फरमाई के 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए, सुभान अल्लाह, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, छोड़ दीजिए, जहन्नम को उसने बंद कर दिया, शयातीन को उसने जकड़ दिया। उसने कहा खुले अंदाज में मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। लेकिन आजकल के दौर में हमारे अंदर कुछ कमी हैं, कुछ कबाहतें हैं, जिनकी वजह से हम इन रातों का, इन अय्याम का लुत्फ़ नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं पा रहे कि हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो हमने सेल्फी खींची है, उसको अपलोड कर दिया है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम इफ्तार और शेयर करने या करवाने लगे हैं, हम उसकी तस्वीरें वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। जनाब आज मौसूफ इफ्तार करवा रहे हैं, मौसूफ शेयर करवा रहे हैं, मौसूफ आज आटे का थैला फलां को दे रहे हैं, आज जनाब अभी वज़ू कर रहे हैं ताक रातों की इबादत के लिए। अब तैयारी हो चुकी है ताक रातों की इबादत के लिए। आज इमामा अब मैंने पहन लिया है, ख़वातीन कहती है कि दुपट्टा हमने ओढ़ लिया, उसकी सेल्फी बनाई, उसको अपलोड कर दिया। तो जब हम सिरे से ही इस चीज़ को नमूद और नुमाइश में ले जाएंगे तो उसका हासिल हमें कुछ भी नहीं होगा। हासिल तब होता है जब हमारे अंदर जुस्तजू पुख्ता हो। एक साहिब तरीक़त से उनके शागिर्द ने कहा कि क़िबला आप ये बताएं कि आप कैसे अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते हैं, हर रात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं, कैसे कर लेते हैं? जबकि हमें तो ऐसा नहीं होता, हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, दीगर वज़ाइफ भी करते हैं, फिर भी हासिल नहीं होता। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा करना, आज रात मेरे यहाँ दावत पे आ जाना। वो दावत पे आया, उन बुज़ुर्गों ने अपने यहाँ ये खाने का बड़ा अच्छा एहतिमाम कराया और उसमें नमक मिर्च मसाला तेज़ डलवा दिया और शर्त रखी कि खाना खाओगे मगर पानी नहीं पियोगे। खाना खिला दिया, पानी नहीं पिलाया। ज़ाहिर है इतना जब तेज़ मसाला होगा, मिर्च होगी, उसका जायका जितना शिद्दत का होगा, पानी की प्यास भी उतनी शिद्दत की होगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। बुजुर्गों ने कहा कल इस वक्त तक तुमने पानी के करीब नहीं जाना, पानी नहीं पीना है, इसी हालत में सोना है, इसी हालत में काम करना है, फिर रात को मेरे पास आना। खाना खा के चला गया, प्यास की शिद्दत, रात को सोया, नींद नहीं आई। ख्वाब में जब सोता है तो ख्वाब में
دریا نظر آتا ہے, نہریں نظر آتی ہے, پانی ہی پانی نظر آتا ہے ہر طرف. پانی پانی. جب صبح ہوتی ہے کام پہ کھڑا ہے تو پانی دکھائی دیتا ہے, پیاس کی شدت ہے. جب شام میں اپنے شیخ کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا جی رات کو سویا تھا تو ہر طرف پانی پانی دکھائی دیا, دن ہوا تو پانی پانی دکھائی دیا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا پیاس بہت زیادہ تھی. پر میں ایسے ہی میں سمجھانا چاہتا ہوں, جب اللہ کو پانے کی پیاس ہوگی, رسول اللہ کو پانے کی پیاس ہوگی, تو تمہیں جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی وہی ذات نظر آئے گی. کیا بات. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. جیسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ جن کی جستجو ہی رب کو حاصل کرنا ہے, واہ. جن کی تمنا ہی رب کو حاصل کر لینا ہے. وہ فنا فی الرسول تھے, فنا فی اللہ کی ذات تک پہنچ چکے تھے, مقام تک پہنچ چکے تھے. تو آپ نے خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ علی کی ذات تو وہ ہے, اس وقت تک اس کا سجدہ رکوع مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے مالک حقیقی کو دیکھ نہ لے. سبحان اللہ. تو یہ جو طاق راتیں ہیں بیسیکلی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ملی ہیں. ان راتوں میں ہمیں یہ موبائل فون سے تھوڑا سا کنارہ اختیار کرنا چاہیے. ایک چیز ایک ہے اس کے اندر کاؤنٹر نیریٹو ہی آتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم تو اس لیے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم تو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو میسیج دیا جائے. بلکہ انعام خان صاحب کو تو بہتر پتہ ہے انڈسٹری کا, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں, میسیج دے رہے ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو سکیں اور وہ بھی ہمیں فالو کر سکیں. تو وہ ڈیفرینشیٹ کہاں پہ کرنا ہے کہ کہاں پہ ریاکاری ہو گئی ہے. اس میں اسماعیل قاسم صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ جو A+ کی نشریات جا رہی ہے یہ بڑا خوبصورت اویئرنس کا ایک سلسلہ کار ہے. بالکل. لوگوں کو پیغام تو مل رہا ہے, موٹیویٹ تو ہو رہے ہیں, ایجوکیٹ تو ہو رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لینی, واپس آئے کسی کوشچن کو آگے بڑھائیں گے. جی بہت معذرت کے ساتھ ہمیں لینی چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, واپس آئیں گے اسی کوشچن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھیک, بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے اور ان کے کردار کا قدم آپ رہی ہے دنیا, جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے, جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے. یہ وہ در ہے اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں, اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے. اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے. یہ وہ در ہے اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے. ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ذکی رحمان کی آواز میں آپ نے نعت سنی. ابھی ہم ماشاءاللہ. ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک تھا آج طاق راتوں کی فضیلت. علامہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. علامہ صاحب آپ پہلے مجھے فضائل آپ بتا رہے تھے اور اپنے وظیفے ضرور بتانے کیونکہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں پڑھنا کیا چاہیے. جی میں ابھی بتا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا کلیئر ہونا ضروری ہے بالکل. کہ جب یہ طاق رات آتی ہے اس میں غروب آفتاب کے بعد غسل کرنا مسنون ہے. انسان غسل کر لے، مرد و خواتین یا خواتین ہوں. اس میں آج کل ایک رواج ہے کہ جی بیری کے پتوں سے نہانا بڑا ضروری ہے. ان دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیری کے درخت جہاں پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر پتے نظر نہیں آئیں گے، لوگ اس قدر ان کو اتارتے ہیں. غسل ہوتا ہے، بیری کے پتے بھی نفاست کے لیے ہوتے ہیں، ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں ہاں. کے پتے. نفاست کے لیے ہے کہ آپ کے جسم کی میل اتر جائے جی. تو آپ اچھا سوپ یوز کر لیں، صابن وغیرہ یوز کر لیں، اس سے غسل کر لیں. غسل کریں اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں توبہ کے. اچھا ٹھیک. توبہ کے 2 رکعت نماز نفل، نیت یوں کریں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ. ٹھیک. اس کی نیت کرنے کے بعد آپ جب اس کو اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے. اس ترتیب سے دونوں رکعتیں آپ مکمل پڑھیں گے. 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں جا کے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کم از کم 70 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھیں، پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ گزشتہ زندگی میں جان بوجھ کر یا بھول کر مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف فرما. اور اس نیت سے معافی مانگیں، یا اللہ دوبارہ زندگی میں کبھی یہ غلطی دہراؤں گا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جوان جب توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اس کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے. کیا بات. مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کے اجر کو پھیلا دیتا ہے. قبرستانوں کے اندر قبر میں جو مسلمان ہوتے ہیں اللہ ان تک بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے آج مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا، تیری طلب سے زیادہ عطا کروں گا. کیا بات. اور جب وہ پھر دعا کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچے دل سے، اللہ پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور ان طاق راتوں میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو شب قدر نصیب ہوتی ہے. زیادہ جو اتفاق ہے، بہت سارے بزرگان دین نے، بہت سارے صاحب نظر لوگوں نے جو اس رات کو پایا وہ 27ویں کی شب ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 27ویں کی ہی شب ہو. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں کی شب کو ہی لیلۃ القدر کہتے ہیں. ان طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات آپ کو میسر آ سکتی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ جو رات ہوگی کھلی ہوئی رات ہوگی. اچھا. کھلی آسمان بالکل کلیئر ہوتا ہے اور موسم اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے اس موسم کے اندر میں بیٹھا رہوں، اس میں چلتا رہوں، اس کے لمبے لمبے سانس لوں. چاہے سخت گرمی کے اندر بھی رمضان شریف آیا نا تو جو شب قدر کی رات ہوتی ہے بہت خوبصورت سہانی رات ہوتی یہ ہے. علامت میں سے ایک ہے. یہ علامت میں سے. کیا بات. اور دوسری علامت یہ ہے کہ کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. جو سمندر کا پانی ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں، مشاہدہ کرنا چاہیں، دیکھنے والے بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ اب پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیں. ان طاق راتوں میں یہ مشاہدہ کر لیں، جس رات میں اس پانی کا ذائقہ مٹھاس میں بدل جائے تو سمجھے کہ یہ شب قدر کی رات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. صورت بڑی اور خوبصورت یہ علامت ہے. ڈیفینیٹلی ہے. اور اس رات کے بعد جو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر کرنوں کے اور بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، شعاع جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے صبح کے وقت میں وہ شعائیں نہیں ہوتی ہیں، اور بالکل گول ہوتا ہے جیسے چاند طلوع ہوتا ہے نا، چاند کے مانند ہوتا ہے. وہ تقریباً یہ اس کا دورانیہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ رہتا ہے. وہ جو سورج کی علامت ہے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ طاق رات ہی یہی شب قدر کی رات. لمحہ سورہ قدر کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، تو کس حساب سے پڑھنی چاہیے؟ یہ طاق راتوں میں پڑھنی چاہیے کہ یہ آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں آخری عشرے میں؟ اس میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ورد زبان رکھیں گے اتنا فائدہ ہے. لیکن طاق راتوں میں اگر مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ اس کو 7 مرتبہ، 27 مرتبہ
یا اس کو آپ 57 مرتبہ 57 ٹائم اچھا اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ رزق کی محتاجی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اچھا سبحان اور اس کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے کہ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر آئے ہیں. اور لیلۃ القدر میں جو کلمات ہیں حروف ہیں وہ 9 ہیں، ٹھیک ہے وہ 9 حروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جو بہت سارے بزرگان دین کہتے ہیں لیلۃ القدر کا تکرار ہے اس میں 3 مرتبہ. اب 9 کو 3 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 27 بنتے ہیں. تو اس 27 کے عدد کے اعتبار سے 27ویں کی جو رات ہے یہی نزول قرآن کی بھی رات ہے، یہی شب قدر کی بھی رات ہے، اور اسی رات کی برکت میں اللہ نے پاکستان کو معرض وجود عطا فرمایا. بالکل سب سے بڑی بات، سب سے بڑی نعمت ہے. کوئی شک. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پاکستان کا اس شب میں آنا یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شب قدر کے رات میں انسان کو وہ نعمت عطا کرتا ہے جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور مسلمانوں نے جو خواب دیکھا اللہ نے اسی رات میں اس کی تکمیل فرمائی اور تعبیر عطا فرمائی. گویا کہ یہ شب قدر کی رات 27ویں ہی کی شب ہے، اور یہ پاکستان اس رات کی ایک نعمت ہے. نعمت ہے. اور ہمیں اس نعمت کو محسوس کرنا ہے، اسے سنبھالنا ہے، سنبھالنا اس میں بڑھوتی پیدا کرنی ہے کہ واقعی یہ میرے رب العزت کا عطا کرتا اس رات کو ایک انعام ہے. واہ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں جو اللہ نعمتیں دیتا ہے نا اللہ اس کو چھینتا نہیں ہے. اچھا سبحان اللہ. بڑی بات، ہاں بہت خوبصورت اللہ بات. جو رمضان میں نعمتیں دیتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے. میں پہلے ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں قیامت کے دن کسی بندے سے واپس نہیں لی جائیں گی. اگر میں گناہ گار ہوں گا نا، میں نے کسی کا حق دینا ہوگا تو میری نمازیں لے لی جائیں گی، حج لے لیے جائیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ جو میں نے خرچ کیا وہ لے لیا جائے گا، صدقہ خیرات مجھ سے لے لیا جائے گا. لیکن 2 چیزیں جو رب نے مجھے اس ماہ مبین میں دی ہیں وہ رب نہیں لے گا. ایک میں نے جو اس کے محبوب پر درود پڑھا ہوگا اور جو اس کے رضا کے لیے روزہ رکھا ہوگا. سبحان اللہ. تو جب اللہ اس مہینے میں دی گئی عبادات درود اور روزہ واپس قیامت میں نہیں لے گا تو یہ یاد رکھیے. میں اپنی نوجوان نسل سے بھی کہتا ہوں مایوسی کو چھوڑ دو، پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ. پاکستان قائم ہونے کے لیے آیا ہے. انشاءاللہ. لیکن ہو سکتا ہے واپس نہ لیا جائے، ہم سے لے کے کسی اور کو دے دیا جائے، جس طرح پہلے بنگال کو دے دیا. یہ نہ ہو کہ ہم سے لے کے انشاءاللہ. دیکھیں میری بات سنیں سلیمان قاسم، اسماعیل اسماعیل کو قاسم، اپنے پڑ گئے. پاکستان بات یہ ہے اس کا ہے، نہیں، واپس کی بات ہی کر رہے ہیں. پاکستان اس کا ہی رہے گا. یہ نہ ہو کہ اسماعیل کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن اسماعیل کی رہے. انشاءاللہ. میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے بے شک. اور اس کے محبوب کے فرمان پر تو ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہماری جانیں کچھ نہیں ہے، زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے، اس کے محبوب کا فرمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. بے شک 100%. ہمارا اعتماد اور یقین ہے کہ پاکستان نہ تو اغیار کے ہاتھ میں جائے گا جو کوششیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں جائے گا، نہ ہم سے چھینا جائے گا. کیونکہ جب پاکستان کے اوپر کوئی معاملات ہوئے ہیں آپ نے بھی دیکھا 65 کے اندر، 71 کے اندر اور دیگر مواقع کے اندر اللہ رب العزت نے پاکستان کا تحفظ کیا ہے، پاکستان کو بقا دی ہے، کیونکہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا. آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایسے ہی ان راتوں میں جو بندہ سٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا اس کو وہ چھینا نہیں جائے گا. بالکل. تو اس رات میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کی، تلاوت قرآن کی، صلاۃ تسبیح کی، نوافل کی، ذکر اذکار کی، تاکہ تزکیہ نفس ہو سکے. انعام خان صاحب کے پاس آتے ہیں. آپ بتائیں رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہے آپ کی؟ اوبیسلی کام تو تھوڑا سا انسان کم کرتا ہے، کیا زیادہ عبادات میں مصروف ہوتا ہے. آپ کا کیسا گزرتا ہے ماہ رمضان؟ ہنا سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں بڑا خوش بخت ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں، خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت سی ہنا عطا کی. ایک تو ہنا ہوتی ہے نا جس کو ہم اپنی ہتھیلی پہ سجاتے ہیں، اور ایک ہنا ہے جو شگفتہ چہروں کی طرح مسکراتی ہے. ایک ہنا میری بیٹی ہے، ہاں جی. ایک ہنا میری بہو ہے، اور آج ایک میرے رب نے مجھے اور آپ کی صورت ہنا بیٹی عطا کر دی. شکریہ. آپ کوشچن کچھ اور کرتی ہو، جواب کچھ اور دینے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہ سحر انگیز ٹرانسمیشن ہے. یقین کیجئے روح پرور ہے. اس کی ٹرانس سے باہر میں نکل ہی نہیں پا رہا. تو اگر میں آپ کا ریلیٹو جواب نہ دے سکوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا. جیسے تو چاہے مجھے ویسا کر دے. کیا بات. سبحان اللہ. جیسا تو چاہے مجھے ویسا کر دے پروردگار سے. جیسا تو چاہے
मुझे वैसा कर दे, मेरा कोई अमल तो आला कर दे। क्या बात। सर झुकता है, मन झुकता ही नहीं, बस मेरे मौला मुझे पक्का नमाजी कर दे। वाह सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान सोच अल्लाह। सोचकर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि मेरी नमाज कभी मिस ना हो। माशाल्लाह। रमज़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो या कोई तपता सहरा, नमाज मिस नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुद्दत से ये सिलसिला चला आ रहा है कि रोज़ा भी कभी मिस नहीं किया। पिछले माशाल्लाह। दिनों से, पिछले साल, उससे पिछले साल जब गर्मी अपने अरूज पे थी, तपता सूरज जस्ट लाइक सवा नेज़े पे, प्यास से होंठ जर्द थे, लेकिन ईमान की उस कुव्वत में कमी नहीं आई। इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े, पूरी नमाजें, और कोशिश कि वो आपकी एक बात को बढ़ाता हूँ कि किसी ने कहा कि जी किसी गैर मज़हब वाले ने पूछा कि ये आप रमज़ान में फाका कशी क्यों करते हैं? तो वो कहने लगा नहीं नहीं, ये फाका कशी नहीं होती, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम भूखे रहते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, अगर आगे पीछे को नमाज मिस हो जाए तो हम रमजानुल मुबारक में तो बिल्कुल नमाज मिस बिल्कुल, होने ही नहीं बिल्कुल देते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इबादतें जोरों पे होती हैं और हम चोरी चकारी भी छोड़ देते हैं, गलत काम भी नहीं करते, और सबसे बड़ी बात कि हम भूख बर्दाश्त करते हैं, झूठ भी नहीं बोलते। वो कहते हैं अच्छा सिर्फ इसी महीने में? वो कहने लगा जी जी, चूंकि रमजान का महीना है। कि अच्छा यार, आप तो बड़े खुशबख्त हो भाई, हम तो ये सारा कुछ 12 महीने में करते हैं। गैर मजहब का बंदा, हमें सिर्फ ये सोचना है क्या बात। कि हमें सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही अपने ईमान को ताज़ा नहीं रखना, बाकी के 11 महीने, पूरा 12 साल के रखना। 12 महीनों में, जैसा कि एक वो मुझे याद आ गया कि हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शबरात होवे। वाह हमारा वाह। हर दिन, हमारी हर रात, हमारा लम्हा बलम्हा, हमारा कदम ब कदम अपने रब की जुस्तजू के लिए, अपने मालिक को पाने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपनी होना चाहिए। ज़ियादतों की तलाफी के इसी लिए। जस्तजू के लिए तो आज हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं नूरे रमजान। तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रम। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। मेरा यकीन है ये मेरा ईमान है, तेरे ही कब्जे में सारा जहां है। दिल मेरे मौला मेरा ये कह रहा है, कोई नहीं है बस तू मेहरबान है। मांगू किसी से ना तेरे सिवा मैं, दिल मेरा देता है तेरी दलील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर काम बख्शी जिसने हिदायत है, खास उसकी मुझ पर इनायत। हर काम बख्शी जिसने हिदायत है, खास उसकी मुझ पर इनायत। मेरी शफाअत का सामान देकर भेजा मोहम्मद को कुरान देकर। मेरे अंधेरों को जिसने मिटाया, कुरान
सारे नजारे। ये हुस्न ताबा रोशन सितारे, ये खूबसूरत सारे नजारे हैं उस मुसव्विर के शाहकार सारे। अर्ज़ो समा के रंग है प्यारे, हमद उसी की आकिल है सारी, खालिक है सबका सबसे जमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरा यकीन है ये मेरा ईमान है, तेरे ही कब्जे में सारा जहां है। दिल मेरे मौला मेरा ये कह रहा है, कोई नहीं है बस तू मेहरबान है। मांगू किसी से ना तेरे सिवा मैं, दिल मेरा देता है तेरी दलील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। नोमान मजीद की आवाज़, क्या बात है आपकी माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि मैं आपके पास भी आ जाऊँ जाके और मिलूँ आपसे। बहुत खूब माशाल्लाह। नोमान मजीद, इनको बताना चाहूँगा हमारे बहुत ही खास मेहमान है, वर्सेटाइल सिंगर है, और ये हम जो है पहली दफ़ा सुनने में आई है इनकी माशाल्लाह। किसने लिखी, किसने कंपोज की, क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में? जी, ये सईद अहमद आकिल साहब हैं, जी, जी। उन्होंने लिखा है, और कासिद अली आका साहब जो हैं उससे इन्होंने कंपोज किया था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और लेकिन आइडिया मेरा था Very nice। कि एक रूह के साथ, रूहानियत के साथ एक चीज़ पेश की जाए जिसमें अल्लाह ताला का यानी एक मैसेज जो हम तौहीद के पर मैं बात करना चाह रहा था, तो एक लाइन है एक मिल गई, और बाद में पता लगा ये तो वजीफा है बहुत बड़ा। Composition was very nice, very different, very बहुत खूब nice, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप साहब वजीफा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी पढ़ा है ना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये इतना खूबसूरत वजीफ़ा है कि साहिब तरीक़त इसको कहते हैं नंगी तलवार। वाह। यानी आप किसी मुश्किल से मुश्किल काज को लेकर चल पड़े घर से, क्या बात। और यही वजीफ़ा विर्द ज़ुबा रखा है, आप वहाँ पहुँचने से पहले पहले आपकी मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी। वाह, क्या बात है, क्या क्या बात बात है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अगर इसको आप खुले तादाद में पढ़ें, इसकी तादाद ना रखें, खुली पढ़ें, तब भी बेहतर है, वगरना इसकी जो तादाद है, एक लिमिट जो है वो 111 मरतबा है। अच्छा, क्या बात है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। 111 का अदद इसके बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इतने मरतबा डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं अगर आप, तो सुबह से लेकर शाम तक आपके सारे मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। माशाल्लाह। बड़ी मुझे खूबसूरत बात ये लगी कि नाम साहब ने कहा कि आपने जितनी लातादाद मरतबा पढ़ना है पढ़ें, आपको मसला नहीं, लेकिन अगर नंबर्स को फॉलो करना है तो 111 पढ़ लें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की आपने जाके, क्योंकि यूजुअली होता है लोग कहते हैं कि इतने पढ़े नहीं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, या होता जाके ये भी चीज़ें हो रही होती है ना। इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, ये जो फिगर्स होते हैं कि 111 मरतबा ही क्यों, मतलब या 27? उसमें ये है, इसमें एक हिकमत क्या होती है इसके पीछे? क्योंकि हर चीज़ के लिए एक ताला होता है और ताले के लिए चाबी की ज़रूरत होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब आप कीज लगाते हैं ना किसी भी लॉक को, तो उसके मखसूस अपना धंधे होते हैं, मखसूस उससे एराब होते हैं, 2, 1 या 3। अगर उसमें एक भी कम हो जाए तो उसे ताला नहीं खुलेगा। उस ताले के मुताबिक जो चाबी बनी होगी उसे ताला फौरन खुल जाएगा। क्या बात है। ऐसे ही आपकी मुश्किलात का ताला खुलना है, तो उसके लिए बुजुर्गान दीन ने, सूफिया कराम ने ये मखसूस आदात उन्होंने अमल करके उन्होंने इसको हासिल किया। उन्होंने कहा कि यही ठीक है, परफेक्ट है, इन्हीं आदात के मुताबिक करेंगे तो आपके मसला फौरी हल हो जाएगा। वैसे तो अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, उसका जिक्र भी लामहदूद है। क्या बात है। अगर आप खुले अंदाज में पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में वो भी जो है आपके लिए करामत है।
اس میں بھی مشکلات نہیں ہیں. کیا ویری لاجیکل. علامہ صاحب کی نا یہ خوبصورتی ہے, مطلب ان کی نا انٹرسٹنگ انسان ہے اور بہترین قسم کے علماء. اگر ریٹ کرنا 10 میں سے تو میں 10.5 دوں گا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ بڑی لاجیکل آپ کو سمجھاتے ہیں. اور میرے جیسے لوگ جو کہ مطلب کہ ہم لوگ کیا میں اسلام کا کوشش ہی کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ایک عاجزانہ کوشش ہے. مطلب یہ ہوسٹنگ یا رمضان ٹرانسمیشن, میں اور ہینا پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے عاجز ہیں, اور اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے مطلب گنہگار بندوں کو یہ موقع مل گیا اللہ کی طرف سے عطا. تو اس کے اندر علامہ صاحب ہمیں نا سوال کرتے ڈر لگتا ہے. مطلب میرا یہ انعام خان صاحب میں آپ سے کروں نا, آپ اسلام کو بنا اس طرح سے دیا تھا کہ آپ سوال کرتے نا خوف آتا تھا کہ ہم کچھ غلط نہ بول دیں. تو علامہ صاحب کی خوبصورتی ہے, آپ پوچھتے ہو بغیر خوف و فکر, وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. معصومانہ سوال ہیں تو وہ آپ کو لاجیکلی آنسر بھی اسماعیل کے تو بہت زیادہ معصومانہ ہوتے ہیں سوال, اور وہ معصومانہ انداز میں پوچھتے ہیں تو جواب بھی ان کو بڑا معصومانہ ہی ملتا ہے آگے سے. تو نہیں اب ویسے بھی دیکھیں جی, اب اسماعیل ہے بھی تو ہمارا معصوم سا بچہ, تو پھر معصوم لوگوں سے معصوم قسم کی باتیں تو پھر نکلتی ہیں. لیکن کچھ عرصے سے ان کے معصومانہ اور جارحانہ کویسچن بند ہو گئے ہیں. سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے جو بتاتے نہیں ہیں ہمیں. یہ ادا, یہ انداز معصومانہ, اندر سے لگتا ہے کوئی ارادہ ہے قاتلانہ. کوشش ہے, بس کوشش کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر صحیح بات کریں, اور سیکھا ہے بڑوں سے, اور آپ جیسے جو سینئرز ہیں وہ بھی یہی میسج دیتے ہیں. اللہ میں ہمیشہ اسماعیل یہ بات کرتا ہوتا ہوں, اور ہے نا جی کہ با ادب با مراد, جو بچے ہمارے اپ کمنگ سٹارز بن رہے ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, جو بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. اچھے ماں باپ کی اولاد ہونے کا ثبوت دیں, اپنے سے بڑوں کا ادب کریں. کیا بات ہے. اور یہ میرے پروردگار کا بھی حکم ہے, جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ زندگی میں بے ادب رہتا ہی نہیں, وہ با مراد ہوتا ہے, ہمیشہ مراد پاتا. اور انسان کی حیثیت ہی کیا ہے, مطلب میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں, اگر بریک پہ جانا ہے, لیکن کنکلوڈنگ نوٹ یہ کہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ سٹارڈم یا یہ بڑا کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ بن رہا ہے جا کے, میں کہتا ہوں اللہ کی مطلب پتہ نہیں چلتا, 1 منٹ میں آپ کو یہاں پہ اگر آسمان کی اونچائیوں پہ ہو تو ود بلنک آف این آئی آپ زمین سے بھی نیچے چلے جاتے ہو. تو اللہ اتنی بڑی طاقت ہے, اس لیے نیچے ہی رہنا چاہیے, ہماری کوئی اوقات ہے ہی نہیں. ہمیں لینی چھوٹی سی بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, ہمارے ساتھ رہیے. سارے نظارے یہ حسن تاباں روشن ستارے یہ خوب لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں, چنگیاں کہ مندیاں نبائی رکھی سونیاں, لگیاں نے موجاں. آقا دی غلاماں میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آمدوں بیاں, آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آمدوں بیاں پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں,
पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां। हमारे दरमियान पंजाबी के बादशाह ये शेर इनकी नजर ना तेरा लेके आका शान में पाइए तेरे हथ डोर साइया ते आप तू चढ़ाई ना तेरा लेके आका शान में पाइए तेरे हथ डोर साइया ते अब तू चढ़ाई चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया ज़ियाओ दियाल दा बनिया गुलाम में ए दिनों बदल हो लेना की नाम में ओ दियादा बनिया गुलाम में ए दे ननो बदल हो लेना की इनाम में बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया चंगिया या मंदिया निभाए रखी सोनिया लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया लाई रखी सोनिया लाई ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ नजराना पेश करना चाहता हूँ। अगर ये माइक थोड़ा सा ऑन हो जाए तो। जी जी माइक ऑन है। सोपन नफासत ते फुल्लां दा सेहरा सोहपन नफासत ते फुल्लां दा सेहरा मैं कुर्बान मेरे मोहम्मद दा चेहरा बड़े रीज नाल तस्वीर है कड्डी मुसव्वर ने बस इंतहा कर छड़ी बड़ी रीज नाल ये तस्वीर है कड्डी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता बना के मोहम्मद कलम तोड़ देता बना के मोहम्मद कलम तोड़ देता। जी ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں. کیا کہنے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے, اگر آپ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی بات کریں, ہولسٹک ٹریٹمنٹس کی بات کریں, ویلنس فٹنس کی بات کریں, لائف اسٹائل کی بات کریں, اور سفر کربلا کی بات کریں, عشق کی بات کریں, تو ہمیں ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ڈاکٹر معصومہ زہرا ہیں, جنہوں نے ہمیں پہلے بھی جوائن کیا تھا مگر آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. تو ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ نا. تھینک یو اسمائل. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ کچھ ہوتی ہے جب آپ آتی رہا کریں, کیپ نہ ڈالا کریں. ہمارے بڑے جو خاص اور پیارے مہمان ہیں ان میں سے ایک ہی ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اتنا پیارا چینل اور آپ کے سب لوگ, آپ لوگ اتنے وارمتھ کے ساتھ شو کرتے ہو کہ مزہ آتا ہے یہاں پہ آ کے. بہت کم ہوسٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آ کے تو بالکل لگتا ہے جیسے گھر میں ہی آ گئے. مزدار صاحب, اگر آپ ایز اے پروفیشن ہی از اے ڈاکٹر, بٹ ویسے اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان کا ایک اور ڈفرینٹ پہلو ہے. اہل بیت سے محبت کا پہلو ہے, یہ ٹروپس لے کے جاتی ہیں کربلا میں زیارتوں کے لیے, اور ہم نے پوری ان سے سنا کہ کیسے وہ لے کے جاتی ہیں, کیا کرتی ہیں, وہاں کیا کیا دیکھا ہے انہوں نے سارا بتایا. ایسی سفر کھینچا, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور آپ کو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے منہ سے صرف سن رہے ہوتے ہیں. وہاں کا سفرنامہ کہنے کو تو ڈاکٹر ہیں, لیکن من کے اندر میرا خیال ہے کہ فنکاروں کی سی کیفیت سجا رکھی ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. ہم بہتر بتا سکتی ہیں کہ من کے اندر کون سی کیفیت سجا رکھی ہے آپ نے. پتہ نہیں, اس قابل, میں ہمیشہ کہتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں, بس بی بی کی عطا ہے اور کچھ بھی نہیں. وہی کہہ سکتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. بے شک بے شک بے یہ شک. دعا ہے کہ ہمیشہ بات بنی رہنی چاہیے ہماری اس دھرتی کے لوگوں پہ, ہمارے اس پاک وطن پہ. جیسے بات ہو رہی تھی کہ واقعی یہ پاکستان جو ہے نا, یہ نہ مٹنے کے لیے نہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے. جب تک اس کائنات کا وجود ہے, پروردگار نے, مالک کائنات نے جیسے اس پوری کائنات کو رنگ بھرے ہیں, کس کے لیے؟ سجنا محفل اساں تیرے لئی سجائی ہے. تو میرے پروردگار کا سجن کون ہے؟ محبوب مصطفیٰ. میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رب العزت نے کئی 100 سال پہلے ایک بہانہ بنایا اس دنیا کو سجانے کا. حقیقت کیا تھی؟ کہ آپ حضور کے آنے کا ارادہ تھا میرے رب کا. تو یہ سلسلہ دنیا کا چلتا رہے گا. کیا بات ہے, بہت خوب. اسی نوٹ کے اوپر ہم لوگ لیں گے بریک. بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں, بڑے پیارے خاص مہمان ہیں ہمارے پاس. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے پاس اور بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص مہمان ہیں, ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. کون ہے آپ لوگ سوچئے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور